بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذروا ظاہر الاسم وباطنہ ان الذین یکسبون الاسم سیجزون بما کانوا یفترون۔ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سادہ صاحبہ محاورہ ترجمہ ان آیات مبارکہ کا یہ ہے کہ گناہ خواہ ظاہر ہو خواہ باطن کا ہو، اسے چھوڑ دو۔ اور جو لوگ برائی اختیار کرتے ہیں وہ بہت جلد اپنے کیے کی سزا پائیں گے۔ جس ذبیحہ پر یا جن چیزوں پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ مت کھاؤ، کہ یہ سخت نافرمانی ہے۔ اور شیاطین اپنے ساتھیوں پر القاء کرتے ہیں، باتیں ان کے دل میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ تمہارے ساتھ جھگڑا کریں، لیکن اگر تم نے ان کی بات مانی تو پھر تم مشرک ہو جاؤ گے۔ دو باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں ان دو آیات مبارکہ میں۔ پہلی تو یہ ہے کہ معصوم صرف انبیاء ہوتے ہیں، عصمت خاصہ نبوت ہے، یعنی بالکل گناہ کا صادر نہ ہونا، یہ قوت تخلیقی طور پر انبیاء میں ہوتی ہے۔ غیر نبی سے قصور ہو سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، کبھی بشری خصوصیات کی وجہ سے کسی لالچ میں آ جاتا ہے، طمع میں آ جاتا ہے، کبھی بھول چوک ہو جاتی ہے۔ تو اللہ جل شانہ بہت کریم ہے، بڑا خوبصورت انداز اپنایا، فرمایا بھئی اگر غلطی کرتے ہو، اگر گناہ ہو گئے تو اسے چھوڑ دو۔ اب یہاں کرم کی انتہا دیکھیے کہ گناہ کی کوئی قید نہیں لگائی، چھوٹا کیا ہے، بہت بڑا کیا ہے، کم کیے ہیں یا بے حساب کیے ہیں، کوئی قید نہیں۔ ایک ہی قید ہے کہ گناہ کو چھوڑ دو، وہ ظاہر ہو یا باطن، عمل ہو، قول ہو برائی کا وہ بھی چھوڑ دو، باطن میں اندر میں برائی کا خیال رکھنا، کسی کے ساتھ زیادتی کا خیال رکھنا، کسی برائی کے کرنے کا سوچنا، وہ بھی چھوڑ دو۔ یہ مسلمان کھڑا ہوتا ہے اندر سے بھی باہر سے، سیدھا سادہ۔ بڑی عجیب بات ہے
جو لوگ تنقید کرتے ہیں مسلمانوں پر، اسلام پر، بعض برائیاں ایسی ہیں جن کو وہ بھی برا سمجھتے ہیں، بلکہ اکثر برائیاں ایسی ہیں، جھوٹ بولنا، چغلی کھانا، کسی کے پیسے ناجائز طریقے سے لے لینا، کسی کی عزت لوٹ لینا، کسی کو قتل کر دینا، چوری کرنا، ڈاکہ کرنا، یہ ساری برائیاں ایسی ہیں جنہیں کوئی اسلام کو مانے یا نہ مانے ان کو برائی مانتا ہے، لیکن وہ سارے اس میں ملوث ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ آج کا مسلمان میرے اور آپ جیسا بھی کہتا ہے جی دین پر چلنا بہت مشکل ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ برائی چھوڑنا مشکل ہے۔ جب برائی برائی ہے تو یہ کہنا جی اسے چھوڑنا مشکل ہے، کیسی عجیب بات ہے۔ پھر اسلام نے زندگی کی روانی کو کہیں روکا نہیں ہے۔ زندگی کی روانی بھی دریاؤں کی طرح ہوتی ہے۔ اب دریا بہہ رہا ہے، آپ اسے کب تک روکیں گے؟ آپ اس کے آگے بند بنا دیں، ڈیم بنا دیں، دیوار بنا دیں، وہ آخر 2 دن 4 دن 10 دن مہینہ وہ اس کے اوپر سے گزر جائے گا۔ انسانی زندگی بھی اسی طرح ہے۔ اسلام نے اسے روکا نہیں ہے، اچھا کھانے سے نہیں روکا، اچھا پہننے سے نہیں روکا، شادی کرنے سے منع نہیں فرمایا، بیوی بچوں کو پالنے سے منع نہیں فرمایا، والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ تعلق رکھنے سے منع نہیں فرمایا۔ زندگی کے کسی شعبے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی۔ ہاں، ان کا انداز خوبصورت کر دیا ہے۔ اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، لیکن حلال کما کر محنت کرو، مزدوری کرو، تجارت کرو، کاشتکاری کرو۔ معروف ذرائع حصول رزق کے 4 ہیں: کاشتکاری، مزدوری، تجارت اور ملازمت۔ 5واں کوئی ذریعہ معروف نہیں ہے۔ 5ویں صاحب اس کے بعد سب چور چکاری ہے، جوا ہے، لاٹری ہے، دھوکہ دہی ہے۔ اسلام نے، اللہ کریم نے یہ حکم دیا ہے کہ زمین میری ہے، کائنات میری ہے، تمہارا رب میں ہوں، تمہیں پیدا میں نے کیا ہے، تمہاری ضروریات میں نے پیدا کی ہیں، ان کی تکمیل کے ذرائع میں نے پیدا کیے ہیں، میں تمہارا پروردگار ہوں، خالق ہوں، یہ سب میں نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ تمہارے ذمہ پھر کیا ہے؟ وَلَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، روئے زمین پر جو کچھ ہے سب تمہارے لیے۔ بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی خدمت کر رہی ہیں اور انسان کو پتہ ہی نہیں۔ تو تمہارے ذمہ کیا؟ تمہارے ذمہ یہ ہے کہ اس انداز سے ان چیزوں کو استعمال کرو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ جس کے کھانے سے روک دیا ہے رک جاؤ، جس کے کھانے کا حکم دیا ہے ضرور کھاؤ۔ اور اس میں خوبصورتی بھی ہے، حسن بھی ہے، اور وہ کسی کے لیے باعث تکلیف بھی نہیں۔ جو بندہ روزی حلال کماتا ہے، کسی کا حق نہیں چھینتا، اچھا کھائے، اچھا پہنے، تو اس کی اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو صرف حاسد کو ہوگی یا اس کو ہوگی جس کے دل میں شیطان بستا ہے واقعتاً،
وہ کسی کا حق نہیں چھینتا، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، تو کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ عملی زندگی میں خطا کا ہو جانا ایک اور بات، خطا پہ جم جانا، اسے زندگی کی روش بنا لینا، یہ بالکل مختلف بات ہے۔ ارے ہماری مصیبت یہ ہے کہ رات بھی مجھے ایک ای میل تھی، کوئی بچی ہے پی ایچ ڈی کر کے آئی ہے باہر سے، لیکن کمال ہے، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اسلام اور قرآن و سنت کے بارے پی ایچ ڈی کرتے ہیں لوگ یہودیوں سے، ہے نا عجیب بات۔ میں ایک دفعہ کینیڈا میں مونٹریال میں گیا، مونٹریال کے شہر کے وسط میں مونٹریال یونیورسٹی ہے، اور بجائے خود ایک شہر ہے، بہت بڑی یونیورسٹی ہے۔ ہمارے کچھ ذکر کے ساتھی وہاں پڑھتے تھے جو آسٹریلیا یا ملائیشیا سے تھے، کچھ آسٹریلیا سے تھے، وہ بچے بچیاں وہاں زیر تعلیم تھے، تو میں ان سے ملنے ایک دن ان کی دعوت پر گیا، تو میں نے ان سے پوچھا بھی یہ اسلامیات کا شعبہ کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا جی گرجا گھر میں ہے۔ میں نے دیکھنے کی خواہشدار کی تو وہ مجھے ساتھ لے گئے۔ گرجا گھر کی عمارت بھی بجائے خود ایک بہت سی عمارتوں پر مشتمل تھی، کچھ ان کا وہ عبادت خانہ تھا، اس کے ساتھ لائبریریاں تھیں، بیٹھنے کی جگہ تھیں اور بے شمار، تو ایک پورشن انہوں نے اسلامیات کو دیا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا جی یہاں پروفیسر یا آپ کے اساتذہ کتنے ہیں؟ جی 13 ہیں جو اسلامیات میں پی ایچ ڈی کراتے۔ ان 13 میں مسلمان کتنے ہیں؟ 2 مرد اور 1 عورت، باقی 10 کیا ہیں جی؟ 10 یہودی ہیں، اور وہ جو 2 مسلمان ہیں وہ بھی وہیں کے اسی معاشرے کے، اسی روش، اسی لباس، اسی غذا، اسی کھانے پینے کے۔ تو اب وہ یہودی آپ کو دین کیا سکھائے گی؟ تو رات مجھے ایک ای میل تھی کہ جی ایک بچی وہاں سے ڈاکٹریٹ کر کے باہر سے آئی ہے اسلام میں، اور کہتی ہے اللہ کو تو مانتی ہوں لیکن مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے اعتراض ہے۔ تو میں نے کہا اور یہودیوں سے کیا پڑھ کے آنا ہے اس میں؟ کتنی عجیب بات ہے کہ آپ کافر سے اسلام سیکھیں، اور وہ بھی بدترین کافر جو نزول قرآن سے لے کر آج تک اسلام کا دشمن رہا، اور جس کی دشمنی پر مور تصدیق ثبت کی قرآن نے بھی۔ تو حیرت اس بات کی تھی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض ہو تو ذات باری کا ثبوت کیا ہے تمہارے؟ جتنی دلیلیں عقلی ہیں، جتنی دلیلیں نقلی ہیں، ان میں سب سے مضبوط دلیل صرف یہ ہے، نقلی دلائل میں بھی، کہ میرے نبی نے مجھے بتایا ہے کہ اللہ کی ذات ایسی ہے، اس کی صفات ہے، خواہ پہلے انبیاء ہوں اور خواہ بعثت عالی کے بعد کی بات۔ باقی جتنی باتیں ہیں ان پر بحث ہو سکتی ہے، منکرین اس پہ الجھ سکتے ہیں، جواب دے سکتے ہیں، اعتراض کر سکتے ہیں، اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ جو نہیں مانتا وہ کافر ہے، نہ مانے، لیکن جسے کلمہ نصیب ہے، اور کلمہ ہے کیا؟ اپنے سوچ اور ارادے سمیت کردار و عمل کو محمد رسول اللہ کے قدموں میں رکھ دینا،
کلمے کا مطلب کیا ہے؟ کلمے کا مطلب یہی ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے، میں سب کا انکار کرتا ہوں۔ اب اللہ کی عبادت کیسے کرو گے؟ اللہ کو کیسے راضی رکھو گے؟ کیا کھاؤ گے، کیا نہیں کھاؤ گے، کیا پیو گے، تمہارا کردار کیا ہوگا، تمہارا نظریہ کیا ہوگا، عقیدہ کیا ہوگا، سوچو گے کیا، بولو گے کیا، کرو گے کیا؟ سادہ سا جواب ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تو اس قابل نہیں تھا کہ اللہ مجھے براہ راست خطاب کر، مجھ میں تو یہ اہلیت نہیں کہ اللہ کی مخلوق ہیں فرشتے، ان سے بات کر سکوں، مجھ میں تو یہ اہلیت نہیں کہ مجھے جنوں اور شیاطین کا کوئی پتہ چلے کہ یہاں کتنے ہیں، کہاں ہیں، کیا، کہ مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ چلتا، کیونکہ ایک قوت ہوتی ہے نا وجود میں، بصارت نگاہوں میں ہے، بصیرت دل میں ہے، دل کی آنکھ کھلتی ہے تو ان چیزوں تک پہنچتی ہے، لیکن اللہ سے براہ راست کلام الہی کو لینے کی استعداد اور قابلیت صرف اللہ کے نبی میں ہوتی، غیر نبی میں نہیں ہوتی۔ ابراہیم علیہ السلام پر آپ نے خواب دیکھا بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اب بیٹا بمشکل انگلی پکڑ کر ساتھ سے فلما بلغ معہ السعی، قرآن کریم نے عمر کی تعیین یہ بتائی ہے کہ ان کے ساتھ دوڑنے بھاگنے کے قابل ہو گئے، 5 سال 7 سال کا بچہ ساتھ دوڑتا بھاگتا ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی اہلیہ بہت صحابیہ بھی تھیں اور خلیل اللہ کی محبوبہ بھی تھیں، آپ کی اہلیہ بھی تھیں۔ بہت بڑا مقام ہے، پیاس سے پریشان ہو کر اور بچے کے لب سوکھے دیکھ کر پانی کی تلاش میں صفا مروہ پر چڑھی اور جہاں بچہ اوجھل ہو جاتا وہاں دوڑتی۔ اللہ کریم نے ان کی اس بے تابی کو اتنا قبول فرمایا کہ قیامت تک آنے والوں کے لیے صفا مروہ کی سعی کو حج کا رکن بنا دیا۔ ہر عمل سے کچھ اثرات مرتب ہوتے ہیں، کچھ انوارات آتے ہیں۔ جب وہ بے تاب ہو کر گھبرائی نہیں، انکار نہیں کیا، شکوہ نہیں کیا کہ ہمیں کس ویرانے میں چھوڑ گئے، بلکہ جب ابراہیم علیہ السلام اس ویرانے میں چھوڑ کر پلٹنے لگے تو 2 نفوس قدسیہ تھے وہاں، ایک ماں اور ایک ننھا بچہ۔ تو اس وقت انہوں نے پوچھا کہ اس ویرانے میں تنے تنہا ہمیں کیسے چھوڑ، اس جنگل میں شاید بھیڑیے آ کر بچے کو کھا جائے، جنگلی جانور آ جائے، کوئی آبادی نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی کھانا نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی پھل نہیں۔ تو انہوں نے جواباً فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ ایک جملہ سننے کے بعد مائی صاحبہ نے فرمایا پھر ہمیں اللہ کافی، پھر وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، آپ تشریف لے جائیں۔ ان کی وہ بے تابی اور اس پر جو رحمت الہی کا نزول ہوا، اللہ کریم نے فرمایا جو بھی حج کے لیے آئے وہ یہاں دوڑیں لگائے، وہ رحمت میں اس پہ نازل کروں گا اور اس کے دل کو شفاف کر دے گی، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا و مروہ میں سعی فرمائی۔ آپ تو رحمت بانٹنے والے تھے، آپ کو ضرورت نہیں تھی، لیکن حج کا رکن بن گئی تھی، اللہ کو ادا پسند بڑی آئی۔ تو جب آپ نے خواب دیکھا تو چاہیے تھا کہ اس اہلیہ سے، اپنی محبوب بیوی سے، اللہ کی محبوب بندی سے بات کر لیتے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے بچے کو ذبح کر رہا ہوں، بی بی تمہارا مشورہ نہیں۔ نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے اور وحی کو سمجھنا نبی کا کام ہے، غیر نبی نہیں سمجھ سکتا کتنا بھی مقبول بات۔
بچے کو ساتھ لیا، چل دے، 5-7 سال کا بچہ ہے، مینا میں پہنچے تو اس سے بات کی، انی ارا فی المنام کانی اذبح، بیٹا مشورہ کرنا ہے، بات کرنی ہے تم سے، میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ اب اس ننھے سے چھوٹے سے کم سن بچے سے جو جواب ملتا ہے وہ قابل غور ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے، انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، کہا ابا آپ اللہ کے نبی اور اس کے رسول اور اس کے خلیل ہیں، آپ اولی العزم رسول ہیں، آپ کا خواب وحی الہی ہے۔ انہوں نے نہیں کہا کہ مجھے وحی ہوئی، انہوں نے فرمایا انی ارا فی المنام کانی اذبحک، میں نے خواب دیکھا ہے بیٹا، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ انہوں نے جواباً فرمایا ابا آپ کا خواب تو وحی الہی ہے، تو وحی الہی میں تو مشورے کی گنجائش نہیں، جو حکم وحی الہی سے آ گیا اس کی تعمیل کیجئے۔ یا ابا تفعل ما تؤمر، ابا جان کر گزریے جو اللہ نے حکم دیا۔ انہوں نے کیونکہ بچہ بھی اولی العزم رسول تھا، وحی کو سمجھنا اللہ کے نبیوں کا کام، بچہ بھی رسول تھا۔ اس نے کہا ابا مجھے خواب نہ سنائیے، میں جانتا ہوں نبی کا خواب، آپ تو اولی العزم رسول ہیں، آپ کا خواب وحی الہی ہے، جو اب آپ اس فکر سے سنا رہے ہیں کہ میں کیا کہتا ہوں مجھے تسلی ہو، آپ اللہ کے خلیل ہیں تو میں بھی اللہ کا رسول ہوں۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے اللہ کے حکم کے مقابلے میں صبر کرتا ہوا میری گردن کاٹ دیں۔ یہ اسلام ہے۔ اسلام کیا ہے؟ جو حکم مل گیا it is not to question why, it is just to do and die۔ وہاں سوال کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ کیوں ہے، کرو اور کرتے گزر جاؤ دنیا۔ تو سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ اللہ کی ذات ایسی ہے اور اس کی صفات ایسی۔ یہ وہ دلیل ہے جس کا جواب نہ ابلیس کے پاس ہے نہ عالم کفر کے پاس۔ باقی آپ سورج اب اللہ نے بنایا، کوئی کہے گا یار یہ تو گیس کا گولا ہے، گیسیں از خود اکٹھی ہو گئی۔ یہ درخت اللہ نے اگایا، اس نے کہا کوئی ایک درخت ہے، کب سے اگ رہے ہیں، کب اللہ ہر درخت کے پاس بیٹھا ہے اگاتا رہتا ہے، یار یہ کوئی ایک آدمی ایک ہستی کے کرنے کا۔ یہی کافر کہتے تھے کہ بھلا اتنا نظام ایک ہستی سے چل سکتا ہے یار۔ تو سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا اللہ ہی۔ جس طرح ذات باری کے بارے حضور کا ارشاد دلیل ہے، اسی طرح زندگی کے پورے عمل کے بارے حضور کا ارشاد دلیل ہے، یہ صحیح ہے یہ غلط۔ اور اس کریم نے فرمایا کہ تم سے غلطیاں ہوئیں، تم سے چھوٹ گیا، تم اتباع نہیں کر سکتے، اب چھوڑ دو، اب آ جا۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں فرمایا کہ جتنی غلطیاں کی تھیں اتنا تمہیں سزا ملے گی پھر توبہ قبول ہوگی۔ بڑا کرم ہے اس کا۔ موسیٰ علیہ السلام طور پر چلے گئے، 30 دن کا حکم ہوا، پھر وہاں حکم آیا 10 دن اور لگاؤ، 40 ایک چلہ بن گیا ان کا۔ چلے کے بعد کتاب عطا ہوئی، واپس آئے تو قوم گوسالے کو پوج رہی تھی، 2 دھڑوں میں بٹ گئی تھی، کچھ تو ہارون علیہ السلام کے ساتھ رہے اور اکثریت بچڑا پوجنے میں لگ گئی۔ بہرحال وہ لمبا قصہ میں اس میں نہیں پڑتا، بات یہ ہے کہ بالآخر سب کو احساس ہو گیا کہ ہم نے غلط کیا، توبہ کرتے ہیں، رجوع الی اللہ کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، پوری قوم نے
کہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے، جو ہو گیا وہ اللہ معاف فرما دے۔ اللہ نے فرمایا معاف کر دوں گا، لیکن جنہوں نے بچھڑے کو سجدہ کیا ہے وہ اپنا سر رکھیں، اور جنہوں نے سجدہ نہیں کیا وہ اس کا سر کاٹ دے، میں اسے معاف کروں۔ ہزاروں لوگ قتل ہو گئے، بعض تفاسیر میں 70,000 تعداد لکھی ہے، 5-7 لاکھ کے قریب لوگ تھے، 70,000 قتل ہو گئے۔ اور ہو سکتا ہے 70,000 عربی کا محاورہ بھی ہے، 70 کا لفظ کثرت کے لیے بولا جاتا ہے، 70,000 سے مراد بے شمار لوگوں کا مارا جانا ہو، یہ امکان بھی ہے۔ لیکن اتنے لوگ قتل ہوئے اور مرضی سے سر نہیں اٹھاتے تھے، سر جھکا کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ باپ نے اگر سجدہ کیا بیٹے نے نہیں کیا تو بیٹا باپ کی گردن اڑائے، بیٹے نے سجدہ کیا باپ نے نہیں کیا تو باپ بیٹے کی گردن اڑائے۔ موسیٰ علیہ السلام رات کو خیمے سے باہر نکلے تو پاؤں کیچڑ میں دھس گیا، تو آپ نے دیکھا انسانی خون سے کیچڑ بنا، تو آپ 10 دعا ہوئی، بار الہ ان جاہلوں کو معاف کر دے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جو قتل ہو چکے ہیں میں انہیں شہادت کا درجہ دوں گا، اور جو بچ گئے ہیں ان کی خطا معاف کرتا ہوں، ان کی توبہ قبول کرتا ہوں۔ آج اگر یہ شرط ہوتی کہ اگر گناہ کیے ہیں تو گردن کٹوا دو معاف کر دوں گا، تو کیا آسان ہوتا۔ یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، اے اللہ تو بھی کریم ہے، تیرا نبی بھی کریم، صد شکر کے ہستے میاں نے دو کریم، تیرا بڑا شکر ہے کہ ہم دو کریموں کے درمیان ہیں۔ فرمایا کچھ نہ کرو، کفارہ نہ دو، پیسے خرچ نہ کرو، مار نہ کھاؤ، روزے نہ رکھو، بھوک پیاس نہ کاٹو، مجاہدہ نہ کرو، نفلیں نہ پڑھو، خلوص دل سے باز آ جاؤ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کیا اس سے کم تر کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ اس سے کم تر تو کوئی درجہ نہیں، اس سے کم تر تو کوئی آسان نہیں۔ جو کر چکے ہو بھول جاؤ، میں معاف کر دوں گا، آئندہ کرنا چھوڑ دو۔ کیوں چھوڑ دو؟ اس لیے کہ میرے اللہ نے روکا ہے اور میرے نبی کا طریقہ ہے۔ جہاں ہو جیسے ہو دامان محمد کو تھام، نوجوان ہو بوڑھے ہو چکے ہو، عمر گناہوں میں ضائع کر دو، اب تم میں گناہ کرنے کی ہمت بھی نہیں، تو کہا جا سکتا ہے کہ اب توبہ کرتے ہو تب تم گناہ کم کر سکتے ہو، کسی سے مال چھین نہیں سکتے، کسی سے کو لوٹ نہیں سکتے، کسی کی عزت نہیں لوٹ سکتے، تو توبہ کے فرمایا نہیں، تم کسی قابل نہیں رہے، چارپائی پر مریض پڑے ہو، قریب المرگ ہو، خلوص سے توبہ کر، کہہ دو یا اللہ میں آج سے بس کرتا ہوں، پھر تیرے نبی کی نافرمانی نہیں کروں گا، بار الہ میں معاف کروں۔ اور کتنے پیار سے فرمایا ہے، جھڑکا نہیں ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ، ظاہری گناہ، ظاہر گناہ وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو بھی دکھتا ہے کہ اس نے برا کیا۔ باطن کا گناہ قلبی کیفیات ہوتی ہیں جو صرف اللہ کو معلوم ہے، مخلوق کے علم میں نہیں۔ فرمایا برائی ظاہر ہے یا باطن، برائی چھوڑ دو۔ حدیث شریف میں قصہ آتا ہے، لمبا قصہ ہے، مختصراً عرض کرتا ہوں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے 99 بندے قتل کر دیے، پھر اسے کو خیال آیا، عمر بھر پیشہ ور قاتل رہا ہوگا یا لڑتا بڑھتا رہا ہوگا، خیال آیا، بڑھاپے میں کسی عالم کے پاس گیا،
کہ یار میں تو 99 بندے مار چکا ہوں، اب چاہتا ہوں توبہ کروں، کوئی گنجائش میری بھی ہے؟ مولانا بفر گئے، انہوں نے کہا ظالم کے بچے، اتنے بندے قتل کر کے، ایک بندہ قتل کرنا گویا ساری انسانیت کا قتل ہے، ظالم کے بچے 99 بندے قتل کر کے توبہ توبہ کرتا پھرتا ہے۔ وہ پہلے ویسا ہی تھا، وہ بھی اس نے تلوار ماری، مولانا بھی قتل ہو گیا۔ اس نے کہا چلو 100 تو پورے ہوں گے، میں بخشا جاؤں گا یا نہیں، تو میری بھی ایک سینچری تو بن جائے گی۔ پھر کسی اللہ کے بندے کے پاس پہنچا، وہ خلش تو تھی دل میں۔ انہوں نے فرمایا تم سمجھتے ہو 100 قتل کرنے پر اللہ کی رحمت عاجز ہو جاتی؟ بے وقوف، تیرے گناہوں سے اس کی رحمت وسیع ہے، خلوص سے توبہ کر، وہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن ایک بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ توبہ کرنا اور اس پر قائم رہنے کے لیے اہل اللہ کی اور نیک لوگوں کی مجلس ضروری ہے۔ بدکاروں میں رہ کے پھر توبہ سلامت نہیں رہتی، اور جہاں رہ کر تو نے 100 قتل کر دیے، وہ معاشرہ یا وہ ماحول خراب ہے، وہ لوگ برے ہیں۔ تو وہاں واپس نہ جا، فلاں بستی میں جا، وہ لوگ نیک ہیں، اللہ والے ہیں، توبہ کر اور ان کے ساتھ جا کے باقی زندگی بسر کر۔ اور وہ اس بستی کو چل پڑا، راستے میں موت آ گئی۔ اب توبہ اور موت میں اتنا ہی فاصلہ تھا کہ چند باتیں کر کے نکلا، راستے میں موت آ گئی۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ فرشتے آ گئے جہنم کے بھی اور جنت کے بھی۔ جہنمیوں نے کہا پکی اسامی ہے ہماری، بھائی تم کیا لینے آئے ہو؟ جنتیوں نے کہا بے وقوفو، اس نے توبہ کر لی ہے، اب یہ تمہارا نہیں ہمارا ہے۔ انہوں نے دعا کی بار الہ، ہمارے پاس اس کے وہ 100 قتل ہیں اور اس کی عمر کی ساری برائیاں ہیں، اب تیرے یہ جنت کے فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے توبہ کر لی، سب معاف ہو گیا، تو فیصلہ فرما۔ اللہ بڑا کریم ہے، اس کے انداز بڑے پیارے۔ اس نے حکم دے دیا کہ ایسا کرو، زمین ناپ لو، یہ نیکوں کی طرف جانے کے لیے نکلا ہے، تو زمین ناپ لو، اگر نیکوں کے قریب پہنچ گیا ہے تو پھر جنت والوں کو، اور اگر درمیانی فاصلہ اس طرف زیادہ اور جہاں سے چلا ہے کم ہے تو جہنم والے لے جائے۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتوں کو پیمائش پہ لگایا اور خود زمین کو حکم دیا کہ نیکوں کی طرف سے سمٹ جا اور ادھر سے پھیل جا۔ کیسا کریم ہے وہ بھید فرشتوں کو بھی نہیں بتایا، فرمایا زمین کی پیمائش کر لو، اور حضور فرماتے ہیں زمین کو حکم دیا، یہ میرے لیے چل تو پڑا تھا، سمٹ جا نیکوں کی طرف سے اور دوسری طرف سے پھیل جا۔ اگر اس فراوانی میں بھی کوئی محروم رہے تو پھر قصور اس کا ہے۔ سو فرمایا گناہ کا ظاہر بھی چھوڑ دو اور باطن بھی۔ اور ایک بات یاد رکھو، یہ لوگ گناہ پہ دلیر ہیں نا اور نہیں چھوڑتے، کہتے ہیں جی ہماری مجبور، ہم سے نہیں چھوٹتا۔ مجھ سے ایک دفعہ ایک شخص نے مسئلہ پوچھا وضو کے بارے کہ جی میری عادت ہے میں اس طرح کرتا ہوں، اور جو ہمارے امام ہیں اور علماء ہیں وہ منع فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ترتیب سے دھو اور پہلا وضو خشک نہ ہونے دو، دوسرا دھو لو۔ میری عادت ہے میں وضو کرتا ہوں تو منہ دھونے کے بعد اسے تولیے سے خشک کرتا ہوں، پھر بازو دھوتا ہوں، پھر انہیں خشک کرتا ہوں، تو میں یہ عادت نہیں بدل سکتا۔ میں نے کہا میرے بھائی تم نے عادتوں پر عمل کرنا ہے یا حضور کے ارشاد پر؟ دین انسانی مزاج اور عادات کا نام نہیں ہے، عادتیں بدلنا ہی تو دین ہے۔ اگر تم نہیں بدل سکتے تو تمہارا اسلام کیسا؟ سادہ سی بات ہے، تمہیں اپنی عادتیں بدلنی ہوں گی، اتباع کرنا ہوگا محمد رسول اللہ۔
اور فرمایا جو گناہ کرتے ہیں اور گناہ پہ دلیر ہیں ان کی فکر نہ کرو، یہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ ان الذین یکسبون الاسم سیجزون بما کانوا یقترفون، جو خرافات یہ کرتے ہیں ایک ایک کی سزا پائیں گے۔ اب آگے ایک اور وضاحت فرما دی، اللہ سے دوری اور گناہ کرنے کا، صدور ذنب کا بڑا سبب کیا ہے؟ دیکھو آدمی میٹھا کھاتا ہے، خوشبودار کھانا کھاتا ہے، اس سے کتنی فرحت ہوتی ہے۔ اسی کو آپ وہی گوشت جو روزانہ کھاتا ہے اس میں سے سمیل بھی آ رہی ہو اور آدھا پکا آدھا کچا دے دیں تو وہ کتنا بے لطف ہوگا۔ وہی گوشت اسے پکا کر ٹھیک کر کے دے کتنا چاہتا۔ تو گناہ برائی ہے، برائی میں سے سڑاند آنی چاہیے، نفرت پیدا ہونی چاہیے۔ برائی میں لذت کیسے؟ اس کا سبب بتا دیا، فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، حرام مت کھاؤ۔ سادہ سی بات، حرام کھاؤ گے تو مزاج بدل جائے گا، گناہ گناہ نہیں لگے گا، برائی برائی نہیں لگے گی، برائی کر کے لطف آئے گا۔ جس طرح گنجے کو سر کھجا کے مزہ آتا ہے، خارش زدہ آدمی کو جسم کھجا کے، حالانکہ اس کا جسم پھٹ رہا ہوتا ہے، خون بہ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ خارش کیے جائے اسے کھجانے میں مزہ آتا ہے خارش کے مریض کو۔ حرام کھاؤ گے تو نیکی کرنا مشکل ہو جائے گا اور گناہ میں تمہیں لذت ملنا شروع ہو جائے گا۔ حرام چھوڑ دو۔ انہو لفسق، حرام کھانا اللہ کی نافرمانی ہے۔ پھر تم نے مانا کب؟ جب تم نے آپ اللہ کا حکم نہیں مانا تو اللہ کو کب مانا؟ اللہ کو اللہ ماننے کا مطلب تو اللہ کا حکم ماننا ہے۔ جب تم نافرمانی کرتے ہو تو پھر اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو تو تمہارا دعویٰ سچ ثابت نہیں ہوتا۔ لیکن فرمایا شیاطین الجن والانس، انسانوں اور جنوں میں بعض لوگ اتنے شیطان کے قریب چلے جاتے ہیں کہ خود مجسم شیطان بن جاتے ہیں، ان کی دوستی ہو جاتی ہے شیطان سے۔ شیطان انہیں باتیں سکھاتا ہے، ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، اپنے دوستوں کو شیطان باتیں سکھاتے ہیں، ان کے دل میں ڈالتے ہیں، دماغ میں ڈالتے ہیں۔ کیوں؟ لیجادلوکم، تاکہ وہ تم سے بحث کریں۔ اب کہتے ہیں جی یہ مارک اپ ہے جی، بینک سے جو لیتے ہیں سود تو نہیں ہے۔ ایک دلیل یہ دیتے ہیں جی بینک سے ہم سود نہ لیں تو جو پیسہ سرمایہ رکھتے ہیں 10 لاکھ رکھتے ہیں تو سال بعد اس کی قیمت اتنی کم ہو جاتی ہے کہ 8 لاکھ ہو جاتا ہے، تو سود شامل ہو جائے تو کم از کم 10 کا 10 تو رہے گا۔ یہ ساری دلیلیں کون سی ہیں؟ فرمایا یہ شیطان جو ہے، اس کے جو دوست ہیں ان کو شیطان سکھاتا ہے۔ سود اللہ اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا، بات اور صرف حرام نہیں قرار دیا، اعلان جنگ کر دیا کہ جو سود نہیں چھوڑے گا میرا اس کے ساتھ فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ زنا کی سزا سب سے سخت ہے کہ اسے سنگسار کر دیا جائے اور کوئی اس پر رحم نہ کھائے، پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے، لیکن اس کے ساتھ اعلان جنگ نہیں ہے۔ سنگسار ہو جاتا ہے تو اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ چوری کی سزا، ڈاکے کی سزا، تمام گناہوں کی حدود مقرر ہیں، سزائیں مقرر ہیں۔ ایک سود خور ایسا جس کی سزا مقرر نہیں، کہ فرمایا میں جانوں اور یہ جانے، میرا اور اس کا میدان لگ گیا ہے، میری اور اس کی لڑائی ہے، دیکھیں گے کیا ہوتا۔ اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ اس کا اعلان جنگ ہے، اور دنیا کھا رہی ہے، مسلمان کھا رہے ہیں،
اور مزے کی بات یہ کہتے ہیں یہ جائز ہے. حکمران آتے ہیں تو وہ سود کا نام بدل کر مارک اپ رکھ دیتے ہیں. ہماری ہم نے ہی موومنٹ چلائی تھی، پھر وہ شور گیا شرعی عدالت تک، شرعی بینچ جو تھا ہائی کورٹ کا کے برابر اس میں گیا، شریعت بینچ نے سود کو حرام قرار دیا، اس کی کوئی شکل بھی ہو. یہی میاں نواز شریف صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے، یہ شرعی بینچ کے فیصلے کو انہوں نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا. آج تک سپریم کورٹ میں نہ اس کی سماعت ہوئی ہے نہ اس پر کوئی فیصلہ آیا. یعنی صرف میں نہیں کہتا، سرکار کی بنائی ہوئی جو شرعی عدالت تھی اس نے بھی حرام کہا. اس کا کوئی بھی نام رکھ لو یار، خنزیر کا نام بدل سکے، خنزیر کا نام دمبا رکھ دو، خنزیر کا نام بکرا رکھ دو، خنزیر کا نام بچڑا رکھ دو تو حلال ہو جائے گا. سود کا نام بدلنے سے حلال ہو جائے گا کہ آپ مارک اپ رکھ دیں، فلان رکھ دیں، منافع رکھ دیں. یہ تو فرمایا حرام نہ کھاؤ، چھوڑ دو. وہ جانور بھی نہ کھاؤ جو تکبیر کے بغیر ذبح کیا جائے، حرام ہو جاتا ہے. جانور آپ کا اپنا، خریدا آپ نے، رکھا آپ نے، پالا آپ نے، تربیت اس کی خدمت کی، خرچ کیا، صحت مند تکڑا جانور تھا، چوٹ لگی مر گیا، کسی وجہ سے بیمار ہوا مر گیا، تکبیر نہیں پڑی جا سکی تو یار اس میں 5 من 7 من صحت مند موٹا گوشت ہے. فرمایا نہیں مت کھاؤ، اس پر تکبیر نہیں پڑی. وہ لاغر بکری، وہ کمزور دمبا جس پر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کہ آپ نے ذبح کیا، وہ کھاؤ. یہ صحت مند. میرا ایک دفعہ دو بیل میرے مرے جو کم از کم و بیش 10 لاکھ کا ایک تھا. وہ بیچارے جو ان کے تھے رکھوالے، وہ بیچارے وہ ذبح نہ کر سکے، رات تھی، بیمار تھے. اب 10 لاکھ کا بیل ہے، ذبح کرنے کے لیے بھی حوصلہ چاہیے. مالک خود ہو تو کرے، بھائی ملازم بیچارہ وہ کہیں گے یار وہ تو ٹھیک ہونے والا تھا تو نے ذبح. اس کشمکش میں ایک دفعہ ایک بیچارہ بغیر تکبیر کے مر گیا، ایک دفعہ دوسرا، دونوں اٹھا کر پھینک دیے، کسی نے نہیں کہا. حرام کھانے سے جو خون بنتا ہے، جو گوشت بنتا ہے، وہ دل کا جو حصہ بنتا ہے، اعضاء و جوارح بنتے ہیں، خون دل سے دماغ تک جاتا ہے، سارے میں حرام کی غلاظت پھیلتی ہے اور نسبت شیطان سے ہو جاتی ہے اور شیطان گناہ پہ لگا دیتا ہے. سو فرمایا اگر توبہ کرنی ہے تو پہلے حرام بھی چھوڑ دو. حرام کھاتے رہو گے تو نہ توبہ کی توفیق ہوگی، اگر جاری کرو گی بھی تو اس پر قائم نہیں رہ سکو گے. حرام ہے چوری، ڈاکہ، جوا، ناجائز رشوت، کسی کا ناحق مال لینا، یہ سب حرام ہے. حرام چھوڑ دو. اس لیے کہ حرام کھانا اللہ کی نافرمانی ہے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور شیطان اپنے دوستوں کو باتیں پڑھاتے سکھاتے ہیں کہ وہ تم سے بحث کریں کہ نہیں یہ اس طرح تو ٹھیک ہے، یہ اس طرح تو جائز ہے، یہ اس طرح ہو سکتا ہے، یہ اس طرح. فرمایا کسی بحث کی ضرورت نہیں. جب حکم ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا، بات ختم ہوگی، اس پر بحث کی کوئی گنجائش نہیں. کسی بحث، کسی سوچ بچار کی ضرورت نہیں ہے. پھر ہاں ایک بات دیکھو، اگر تم نے ان شیطان کے چیلوں کی بات مان لی جو تم سے کج بحثی کرتے ہیں اور بات گناہوں کو جائز کرا، کیا کیا دلیلیں ہیں. یہ جی عورتیں جو نیم برہنہ ہو کر گاتی بجاتی ہیں، یہ گانا تو روح کی غذا ہے. وہ کون سی روح ہے یار جو بے حیا عورتوں کے گانے سن کے پلتی ہے؟ وہ تو شیطانی روح ہی ہوگی. انسانی روح تو نیکی سے حیات پاتی ہے، اتباع. اس نے زندگی حاصل کرنی ہے محمد رسول اللہ کی خاک پاس.
آپ کا اتباع چھوڑے گی تو مرے گی، زندہ کیسے رہے گی؟ اس کی غذا کیسے؟ یہ تو اس کے لیے تو زہر ہے۔ ان میں روحیں بھی شیطانی گھس گئی ہیں جو یہ گانا بجانا جس کی غذا ہے۔ یہ دیکھو یہ دلیلیں ہیں نا ان کی۔ اچھا بڑی خوبصورت دلیل دے رہے تھے، ایک ہمارے مہا کنجر ہیں، کنجروں کے پیشوا ہیں، بلکہ امام ہیں، جس طرح کافروں کی قرآن نے فرمایا نا کہ وقاتلوا ائمۃ الکفر، کفر کے پیشواؤں کے ساتھ جہاد کرو، وہاں انہیں بھی امام کہا ہے۔ وہ بڑی دلیل دے رہے تھے کہ اللہ کو اگر یہ گانا بجانا پسند نہ ہوتا تو خوبصورت سریں کیوں دیتا؟ اس نے لوگوں کو خوبصورت گلے دیے ہیں تو ظاہر ہے گانے کے لیے دیے ہیں۔ ایک میاں والی کا آدمی ہوتا تھا، گل شیر نام تھا، اس میں بہت غضب کا گاتا تھا، بڑا گویہ تھا اور قدرتی تھا۔ کوئی یہ نہیں کہ کوئی ڈوم ڈام تھا، نہیں، خاندانی آدمی تھا، کاشتکار کا بچہ تھا، قدرتی اس کے گلے میں اتنی لے اور اتنا حسن تھا۔ اس نے گانا شروع کر دیا تو جہاں یہ ٹی وی پہ گانے آ رہے ہوتے تھے یا شادیوں بیاہ میں لوگ گانے بجانے والے منگاتے تھے تو وہ الگ بیٹھ کر گانا شروع کر دیتا، لوگ وہ محفل چھوڑ کر وہاں چلے جاتے۔ ایک دفعہ ایک عالم دین کا جلسہ ہو رہا تھا، بڑی اچھی غضب کی تقریر ہو رہی تھی، سننے والے لوگ بھی تھے، اس نے پرے بیٹھ کے گانا شروع کر دیا تو ان کے متعلقین ہی رہ گئے، باقی جو عام لوگ عوام تھے وہ ادھر چلے۔ تقریر ختم ہوئی تو مولانا اس کے پاس گئے۔ یہ اللہ کے بندے بھی عجیب ہوتے، کوئی ہمارے جیسا مولوی ہوتا تو آگ و گولا ہو جاتا اور کہتا یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، اس نے دین کے مقابلے میں یہ کر دیا وہ کر دیا۔ وہ اپنا جب پروگرام ختم تو وہ اس کے پاس گئے، بڑے پیار سے ملے، اسے گلے لگایا، بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے اللہ نے تمہیں بڑی خوبصورت آواز دی اور لے اور سر دی ہے، لیکن بیٹا یہ جو تم شاعروں کا اور لوگوں کا کلام گا رہے ہو اس خوبصورت آواز میں، کاش تم اس خوبصورت آواز میں اللہ و اللہ کے رسول کا کلام پڑھتے، کتنا مزہ آتا۔ اس نوجوان کی زندگی بدل گئی، اس نے چھوڑ دیا وہ اور قرآن کی قرأت کرتا تھا تو ایسے لگتا تھا کہ وقت تھم گیا۔ پھر وہ مولانا گلشیر خان کے نام سے مشہور ہوا، اس نے اپنی دینی تعلیم مکمل کی اور ان کا مشہور تھا، لاکھوں کا مجمع ہوتا، تلاوت شروع کر دیتے تو پن ڈراپ سائلنس، پتہ نہیں چلتا تھا، سانس کوئی نہیں لیتا تھا، لوگ سننے یہ اللہ کے بندوں کے پاس پتہ نہیں کیا ہوتا، کیسے لوگ ہوتے۔ پھر ایک بدبخت نے انہیں شہید کر دیا، اللہ نے انہیں شہادت کا رتبہ دیا۔ تو بھئی یہ دلیلیں اس لیے تو نہیں ہے کہ اللہ نے لے سر اور گلا اس لیے دیا ہے کہ فضول گانے گاؤ، اس لیے بھی دیا ہے کہ اس کی باتیں کرو۔ اس نے حلال مال دیا تو اس کے نام پہ خرچ کرو، اس لیے نہیں دیا کہ عیاشی کرو اور بھانوں کنجروں پہ لٹاؤ۔ اس نے طاقت دی ہے تو اس لیے کہ اس کی اطاعت کرو اور اس کی مخالفت اور اس کی نافرمانی کو روکو۔ اس نے خوبصورت لے اور حسین گلا دیا ہے تو اس لیے کہ اس کی تعریف کرو، اس کے نبی کی تعریف کرو، اس کا قرآن پڑھو، تلاوت کرو، حدیث شریف کرو۔ تو یہ دلیلیں یہ دیتے ہیں کنجروں کے گانے میں۔ یہ کیوں دیتے ہیں؟ فرمایا ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم لیجادلوکم، شیطان اپنے چیلوں کو یہ باتیں سکھاتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ بحث کر سکے، لیکن آخری بات سن لو، اگر تم نے اللہ اللہ کے رسول کی بات چھوڑ کر ان بدماشوں کی بات مان لی، ان اطعتموہم، اگر تم نے ان کی بات مان لی، انکم لمشرکون، پھر تم مشرک ہو جاؤ۔ یہ سب سے بڑا شرک ہوگا کہ اللہ کی بات چھوڑ دی جائے
اور اس کے مخالف کوئی بات شیطان کی یا شیطانی ٹولے کی مانی جائے تو پھر تمہارا شمار مشرکوں میں ہوگا۔ مشرکوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ فرمایا قرآن کریم بڑا پڑا ہے، وہ تفصیل وہاں پڑھ لو کہ جو شرک کرے گا اس کا انجام کیا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔